اس وقت جو ایک سیگمنٹ ہے اس کا مجھے خود بہت شوق ہے کیونکہ میں نے اس کا بہت اچھا فیڈ بیک سنا پچھلے سال کی ٹرانسمیشن سے. اس سیگمنٹ کا نام ہے جان کے جیو اور اس کے اندر ہمارے ساتھ ہیں برقہ خالد جن کی عمر صرف 11 سال ہے اور یہ بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں. پچھلا پورا سال ٹرانسمیشن میں یہ جیو کے ساتھ رہیں اور ان کا اتنا اچھا فیڈ بیک ہوا کہ لوگوں کی پرزور فرمائش پر ہم نے اس بار پھر اپنی ٹرانسمیشن میں مدعو کیا ہے اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رابعہ اس وقت ان کے ساتھ موجود ہیں سیگمنٹ جان کے جیو میں. کیونکہ مجھے سمی ان سے کہانی سننی ہے بلکہ کہانیاں سننی ہے. السلام علیکم ورقہ, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. اچھا, ورقہ کی آواز تو بہت کم آئی ہے, کیا سب ورقہ کو ہرا سکتے ہیں مل کر؟ السلام علیکم. آواز ہی نہیں آ رہی زور سے, یہ انہوں نے کان میں ہی لگایا ہوتا ہے نا, اس میں آواز ہی نہیں آتی ہے. زور سے بولو تاکہ آواز آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ جو پیچھے کانٹھی بیٹھی ہے نا ریڈ دوپٹے والی, وہ کہہ رہی ہیں آواز نہیں آ رہی. کیا کریں بھائی, سب کو بتاؤ کہ ہم چھوٹے ہیں, ہمارا روزہ ہے, لیکن کوئی بات نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ نکل آیا کان سے, اتنے زور سے بولے ہیں سب. تو ورقہ کی کہانی ہم سنیں گے, کچھ سمجھ نہیں آئے گا تو ہم ورقہ سے پوچھ لیں گے. ورقہ, کیا سنا رہی ہو آج کہانی؟ آج میں آپ کو سلطان محمود غزنوی کا ایک واقعہ بتاؤں گی. ٹھیک ہے, واقعہ سنو. السلام علیکم پیارے دوستوں. وعلیکم السلام. آج میں آپ سب کو سلطان محمود غزنوی کا ایک واقعہ بتاؤں گی. دربار شاہی لگا ہوا تھا, سارے وزیر اور امراء وہاں حاضر تھے. تب سلطان محمود غزنوی تشریف لائے. ان کے ہاتھوں میں ایک موتی تھا. تو سلطان محمود غزنوی نے وہ موتی سب سے پہلے وزیر دربار کو دیا اور ان سے پوچھا کہ اس موتی کی قیمت کیا ہوگی. وزیر دربار نے کہا کہ یہ موتی تو نہایت ہی قیمتی موتی ہے اور اس کی قیمت 1 من سونے کے برابر ہے. پھر سلطان نے کہا تو میرا بھی یہی اندازہ تھا, اب اس موتی کو توڑ دو. جیسے ہی سلطان نے کہا کہ اس موتی کو توڑ دو تو وزیر دربار نے حیرت سے سلطان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ میں اس موتی کو کیسے توڑ سکتا ہوں, یہ تو اتنا قیمتی موتی ہے. اور پھر سلطان نے کہا کہ ہم آپ کی اس خیر خواہش سے خوش ہوئے. پھر سلطان نے وہی موتی نائب وزیر کو دیا اور ان سے کہا کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے. تو نائب وزیر نے کہا کہ میں اس موتی کی قیمت کا اندازہ تو نہیں لگا سکتا, لیکن یہ بہت قیمتی موتی معلوم ہوتا ہے. پھر سلطان نے کہا کہ اس موتی کو توڑ دو. تو نائب وزیر نے حیرت سے کہا کہ میں اس موتی کو کیسے توڑ سکتا ہوں, یہ تو اتنا قیمتی موتی ہے اور اس کے سامنے تو سورج کی روشنی بھی مان پڑ جاتی ہے. پھر سلطان نے اس کو شاباشی دی. اسی طرح سلطان نے سارے وزیروں سے پوچھا کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے اور سب وزیروں نے بتایا, مگر سب نے وہ موتی توڑنے سے معذرت کر لی. آخر میں سلطان ایاز کے پاس آئے, وہ بھی ایک وزیر تھا, اور اس سے پوچھا کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے. ایاز نے کہا کہ میرے ہر اندازے سے یہ موتی نہایت ہی قیمتی موتی ہے. تو پھر سلطان نے کہا کہ اس موتی کو توڑ دو. ایاز نے سلطان کا حکم سنتے ہی اس موتی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, اور یہ دیکھنے کے بعد سارے درباری اور سارے وزیر چلا اٹھے کہ اے بے وقوف, تیری اتنی جرت کہ تو نے اتنا قیمتی موتی توڑ دیا. یہ سب سننے کے بعد ایاز نے کہا کہ آپ سب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس موتی کی قیمت زیادہ تھی یا میرے آقا کے حکم کی. واہ. اور جیسے ہی سلطان نے یہ سب سنا تو سارے وزیر تو گردنیں جھکا کر کھڑے ہو گئے, اور سلطان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ تم سب نے میرا حکم نہ ماننا زیادہ ضروری سمجھا. اور پھر سلطان کو اتنا غصہ آیا کہ ان کے غصے کو دیکھ کر سارے وزیر ڈر سے خوف سے کانپنے لگے. اس کے بعد ایاز نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو اس نے سلطان سے عرض کیا کہ میرے آقا, آپ ان سب کو معاف کر دیں, آپ بڑے دل کے مالک ہیں, بے شک یہ سب غلطی پر ہیں. سلطان نے ایاز کی یہ بات مان لی اور ان سب کو معاف کر دیا. تو پیارے دوستوں, ہم نے دیکھا کہ ایاز نے اپنے آقا کی بات مانی, تو اسی طرح ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں بھی اللہ کی ہر بات ماننی چاہیے اور ہر حکم ماننا چاہیے, ان کی بات پر عمل کرنا چاہیے. جی زبردست. کیسی لگی بھائی یہ کہانی, یہ واقعہ؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اللہ نے ہمیں جو جو چیزوں کا حکم دیا ہے بچوں کے لیے, پہلے مجھے یہ بتاؤ, بچوں کے لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ماں کو یہ بھی موقع نہ دیں کہ وہ اف کہے, اف بھی نہ کرنے دیں. آپ کتنا ماما کو تنگ کرتے ہوگے, کون کون ماما کو تنگ کرتا ہے؟ اب کیونکہ جھوٹ تو بول نہیں سکتے روزے میں, تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ماما کو کون کون تنگ کرتا ہے. جو زیادہ اوپر ہاتھ اٹھائے گا نا وہ سب سے سچا بچہ ہوگا. سب ماما کو تنگ کرتے ہیں نا, آپ ماما کو تنگ نہیں کرتی؟ کرتی ہے نا. ان کا بھی چھوٹا سا ہاتھ اٹھ گیا.
आप करते हो मामा को तंग? इधर आओ जरा, मैं तो पूछूं क्यों तंग करते हो भाई मामा को? इधर जल्दी से भाग के इधर आओ। आपका नाम क्या है? क्या नाम है? ज़ैफ़ा। इधर बैठो। ज़ैफ़ा कपड़े तो बड़े प्यारे पहने हैं यार। ज़ैफ़ा वो देखो, वो है, वो कैमरा है। अच्छा ज़ैफ़ा, मुझे बताओ कि मामा को क्यों तंग करते हो? यार आपको पता है कि मामा के पाँव के नीचे जन्नत होती है, जिस जन्नत में सब लोग जाने के लिए कितना कुछ करते हैं, हर वक्त अल्लाह से दुआ मांगते रहते हैं। अल्लाह मियाँ ने क्या कहा कि मैंने तुम्हारे माँ के पैरों तले जन्नत रख दी। तो आपको पता है ये पैर जो होते हैं ना मामा के, इसको बहुत प्यार किया करो और मामा से कहा करो मामा प्लीज़ मुझे जन्नत में जाने दे दीजिएगा। फिर मामा जब आपसे खुश हो जाएंगी तो डायरेक्ट जन्नत में चले जाओगे। तो तंग मत किया करो। क्या तंग करते हो वैसे? क्या करते हो तंग? वो जो काम कहती हैं करते नहीं हो? नहीं करते? अब करोगे आज से? लेकिन मैं मम्मा को जी बोलता हूँ। ओए होए, मामा को जी बोलना चाहिए। जो जी नहीं बोलेगा ना तो फिर ज़ैफ़ा से लड़ाई हो जाएगी। अच्छा तो इन सबको बताओ कि मामा से कैसे प्यार करना चाहिए। मामा को प्यार कैसे करते हो? प्यार करते हो? मामा को यहाँ पे किस करते हो, यहाँ पे किस करते हो? रोज़ किया करो, 2 किस सुबह 2 रात को। जो डॉक्टर बताते हैं ना 2 गली सुबह 2 शाम, तो मामा को किस कैसे करोगे? 2 सुबह और 2 शाम। क्योंकि शाम में सो जाना है 9 बजे के खबरनामे से पहले, वरना सरवत आंटी आ जाएंगी और फिर बहुत डांट पड़ेगी और समी अंकल भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम वर्का को अल्लाह हाफिज कहेंगे और हम सब भी कहेंगे अल्लाह हाफिज।